خدا میں یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرۂ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے زبان کے نقصان، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب ایمانداروں کے ہر پہلو پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اگر آپ 3 باب کی 3 سے 5 آیات کو دیکھیں تو وہاں پر ایمانداروں کو ان کے جسم کے ایک ایسے عضو کو مضمون بنایا گیا ہے جس کے قابو میں رکھنے سے ہر انسان، ہر ایماندار اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ 6 آیت میں دیکھیں جو آج ہمارا مضمون بھی ہے، اس میں بھی زبان کے استعمال کی سنجیدگی کو بیان کیا گیا ہے، اور اگر زبان مثبت طور پر استعمال ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ یعنی اثر بھی مثبت ہوتا ہے، اور اگر اسے منفی استعمال کیا جائے تو اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، زبان کی قدر اس شخص کو ہوتی ہے جو بول نہیں سکتا، جو گونگا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بول نہیں سکتا اس لیے وہ اس کو ویلیو کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ لیکن ہم جنہیں خدا نے یہ تحفہ دیا ہے، کیا ہم بھی اس کی ویسے ہی قدر کرتے ہیں جیسے کوئی گونگا انسان کرتا ہے؟ ناظرین، یہ بولنا جو ہے یا کلام کرنا ہے، یہ خدا کی ایجاد ہے۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلے الفاظ ہی خدا کے نکلے ہیں کہ روشنی ہو جا۔ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور یہ وہ زبان ہے جو خدا نے استعمال کی ہے، اور اس کے بعد پورے پہلے باب میں، پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں، تخلیق کے کائنات کا عمل کلام سے یعنی بولنے سے ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 باب میں اسی چیز کو ابلیس نے کاپی کیا ہے، کیونکہ ابلیس ہمیشہ خدا کی کاپی کر کے اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اور اس نے خدا کو کاپی کیا اور اپنی زبان اور کلام کا استعمال کیا۔ جس زبان سے خدا نے تخلیق کائنات کو عمل میں لایا، بالکل اسی طرح اس کو کاپی کرتے ہوئے ابلیس نے پیدائش 3 باب میں اسی تخلیق پر حملہ کر دیا اور زبان کا استعمال کیا۔ اور مقدس یعقوب کے ذہن میں یہ دونوں واقعات چھائے ہوئے ہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف تو خدا زبان کے ساتھ تخلیق کائنات کے عمل کو کر رہا ہے، دوسری طرف ابلیس زبان کے استعمال کا منفی استعمال کر کے وہ انسان کو خدا سے دور کر رہا۔ لہذا زبان کا مثبت استعمال مثبت چیزوں کی ایجاد کرتا ہے، جبکہ زبان کا منفی استعمال ہمیشہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ آئیے 6 آیت میں دیکھتے ہیں، زبان بھی ایک آگ ہے۔ ناظرین، زبان ایک آگ ہے کا محاورہ یا یہ الفاظ اس وقت کے جو پہلی صدی کے فلسطین میں بہت سارے جنگلات ہوتے تھے، اور موسم گرما میں ہمیشہ آگ بھڑک اٹھتی تھی اور وہ پورے جنگل کو بھسم کر دیتی تھی، اور یہ نقشہ، یہ نظارہ، یہ منظر
مقدس یعقوب کے ذہن میں ہے اور ایمانداروں کو جن کو یہ پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ تھوڑی سی آگ پورے جنگل کو بھسم کر دیتی ہے، اور یہاں پر مقدس یعقوب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے چھوٹی سی آگ پورے جنگل کو بھسم کر دیتا ہے، اسی طرح ہماری زبان کا منفی استعمال پوری دنیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل کے 15ویں باب کی 18ویں آیت میں زبان کو چمنی کے طور پر بیان کیا ہے کہ زبان ہمارے دل اور دماغ کی چمنی ہے۔ جیسے بھٹے کے مناظر ہوتے ہیں اور بھٹوں کی چمنی میں سے دھواں نکلتا ہے اور نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے، اسی طرح ہماری زبان ہمارے دل اور ہمارے دماغ کی عکاسی کرتی ہے۔ جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اگر ہمارا دل و دماغ مثبت ہے تو مثبت چیزیں ہماری زبان اگلے گی، اور اگر ہمارا دل و دماغ منفی ہے تو ہماری زبان کسی کا بھی نقصان کر سکتی ہے۔ زبان ایک آگ ہے جو تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے۔ ناظرین، زبان ہمارے اعضاء میں، ہمارے جسم میں شرارت کا ایک عالم ہے۔ شرارت کا جو عالم ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے ناراستی کا عالم، the world of unrighteousness، ناراستی کی دنیا۔ ناظرین، زبان ہمارے جسم میں شرارت کا ایک عالم ہے جو کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، بلکہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے اگر ہم نے اس کا مثبت استعمال نہ کیا۔ پھر اس کے بعد زبان کے مزید نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے مقدس یعقوب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کو داغ لگاتی ہے۔ ناظرین، پہلے بتایا کہ یہ آگ ہے، پھر بتایا یہ ہمارے اعضاء میں شرارت کا عالم ہے، اور پھر یہ بتایا کہ جسم کو داغ لگاتی ہے۔ ناظرین، یہ جو داغ لگانا ہے اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے سپیلو، اور سپیلو سے سپائل لفظ نکلا ہے، یعنی ضائع کرنا۔ سپیلو کا جو ترجمہ ہے وہ بنتا ہے دھندلا کرنا، کسی چیز کو گدلا کرنا، گندا کرنا، اور کسی چیز کو اندھا کر دینا۔ ناظرین، سپیلو سے مراد یہ ہے کہ زبان ہمارے جسم کو گدلا کر دیتی ہے، زبان ہمارے جسم کو گندا کر دیتی ہے، ناپاک کر دیتی ہے، دھندلا کر دیتی ہے اور اندھا کر دیتی ہے۔ ناظرین، زبان کا غلط استعمال ہمارے لیے اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اور دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زبان کے منفی نقصانات کو مزید بیان کرتے ہوئے مقدس یعقوب رسول فرماتے ہیں کہ دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ دائرہ دنیا کا چکر یہاں بتایا گیا ہے کہ زبان سے انسان کا کوئی اعضاء اور دنیا کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے۔ زبان اتنا خطرناک عضو ہے کہ اگر اس کو مثبت طور پر کنٹرول نہ کیا جائے یا استعمال نہ کیا جائے تو زبان ہمیں بھی تباہ کر دے گی۔ اور دائرہ دنیا، یہاں ایک احاطے کی بات کی گئی ہے کہ زبان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کے قریب ہو، زبان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کے رابطے میں ہو۔ آپ کسی کے لیے بھی جو جتنی بھی دور ہے آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاید تیر اگر کسی کو ماریں گے تو وہ 50 میٹر یا 100 میٹر تک جائے گا، اگر کسی کو تھپڑ ماریں گے تو وہ شاید آپ کو 1-2 فٹ کا فاصلہ چاہیے، لیکن زبان کے نقصان کے لیے کسی فاصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہزاروں میل دور ہوتا ہے اور ہم اپنی زبان کے غلط استعمال سے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں دائرہ دنیا سے مراد ایک بڑے احاطہ کی بات کی گئی ہے کہ زبان کے نقصان کا دائرہ بہت وسیع بتایا گیا ہے۔ اور پھر فائنلی بتایا گیا ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔
नाज़रीन, ये जो जहन्नम की आग है, शायद मुक़द्दस याकूब उन ईमानदारों को बता रहे हैं जो जहन्नम के तसव्वुर से वाकिफ़ नहीं है। ये जहन्नम का जो लफ्ज़ है ये गहनम, गहना से निकला है, और ये यरूशलेम के जनूब में एक वादी हुआ करती थी जिसे वादी हनूम कहते थे। और ख़्याल किया जाता है, अगर आप यिर्मयाह की किताब देखें उसके 7 बाब की 31वें आयत में, तो लोग इस वादी में अपने बच्चे कुर्बान किया करते थे, और खुदावंद यीशु मसीह के दौर में इसको कूड़ादान बनाया गया, यानी पूरे शहर का कूड़ा यहाँ पर आता और उसको आग लगा देते, और हर वक्त वहाँ आग जलती रहती थी। इस वादी से उस वक़्त के लोग वाकिफ़ थे और फ़मीलियर थे, और मुक़द्दस याकूब ने उन्हें बताया है कि इस वादी की तरह ज़ुबान जलती रहती है, यानी जहन्नम की आग की तरह जलती रहती है। सो नाज़रीन, आज ईमानदारों पर भारी जिम्मेदारी है कि खुदा ने अगर ये हमें तोहफ़ा दिया है तो मजहबी क़यादत को और ईमानदारों को, बल्कि हर इंसान को ज़ुबान खुदा ने इसलिए नहीं दी कि वो इसको गलत इस्तेमाल करे। नाज़रीन, ज़ुबान बाइबल मुक़द्दस में 2 ही लोगों ने इस्तेमाल की है। पहला खुदा जो इसका मूजद है, और दूसरा इब्लीस जिसने इसको कॉपी किया है। आप ज़ुबान को कॉपी करेंगे या फिर खुदा की तरह ज़ुबान का मुस्बत इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी में तामीरी काम करेंगे, या इब्लीस की तरह तखरीबी काम करेंगे। खुदावंद हमें ज़ुबान को रखने, इसका मुस्बत इस्तेमाल करने और तामीरी काम करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें खूबसूरत ज़ुबान इसलिए दी है कि हम तेरी हमदो सना करें, हम तामीरी काम करें, और खुदावंद हम इससे लोगों की ज़िंदगियां बनाएं, ना कि इब्लीस की तरह हम इंसान को खुदा से दूर करने का सबब बने। हमारी ज़बान तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो, और अगर खुदावंद हमें ज़बान पर कंट्रोल नहीं है तो अपने पाक रूह को भेज कि हमारे अंदर नया दिल और दिमाग पैदा करे, ताकि हम बेहतर तौर पर कलाम कर सकें। अगर हमसे गलतियां हुई हमें माफ़ फरमा, और आइंदा हमें ज़बान के मुस्बत इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। यह मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।